اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ لا الہ نہیں معبود الا ہوا سوائے اس کے، الحی زندہ، قیوم تھامنے والا، لا تاخذہ نہ اسے آتی ہے، سنتن اونگ، ولا اور نہ نوم نیند، لہو اسی کا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں، من ذا کون جو، الذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، بغیر یعنی بغیر، باذنہ اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم اس کے سامنے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کرتے ہیں، بشیء کس چیز کا، من سے علم ہی اس کا علم، الا مگر، بما شاء جتنا وہ چاہے، وسع سما لیا، کرسیہ اس کی کرسی، سماواتی آسمان، جمع وہ و اور ارضا زمین، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان کی حفاظت، وہو اور وہی، العلی بلند مرتبہ، عظیم عظمت والا ہے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے، جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے، گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو، اور گراں نہیں اس کو تھامنا ان کا، اور وہی ہے سب سے برتر اور عظمت والا۔ خلاصہ تفسیر اس طرح سے ہے کہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا، نہ تو اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ ہی نیند دبا سکتی ہے، اسی کی مملوک ہیں سب کچھ جو بھی آسمانوں میں موجودات ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کرے بدون اس کی اجازت کے، وہ جانتا ہے ان تمام موجودات کے تمام حاضر و غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر علم دینا چاہے وہی، چاہے اس کی کرسی اتنی ہی بڑی ہے کہ اس نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی، اور وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ معارف و مسائل اس طرح سے ہے کہ آیت الکرسی کے خاص فضائل جو اس وقت بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، احادیث میں اس کے بڑے فضائل و برکات مذکور ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ ابی بن کعب نے عرض کیا، آیت الکرسی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ذر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سید الآیات القرآن ہے، اور جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ نسائی کی ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی معنی نہیں ہے، یعنی موت کے فوراً بعد وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید و ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں حق جل شانہ کا موجود
ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم و باقی ہونا، سب کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی آگے بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور اس کا نظام محکم قائم رکھنے سے اس کو نہ تو کوئی تکان پیش آتی ہے اور نہ ہی سستی، ایسے علم محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی یا چھپی ہوئی چیز کا کوئی ذرہ یا قطرہ باہر نہ رہے۔ یہ اجمالی مفہوم ہے اس آیت کا۔ اب تفصیل کے ساتھ اس کے الفاظ کے معنی سنیے۔ اس آیت میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا۔ اس میں لفظ اللہ اس میں ذات ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ لا الہ الا ہوا میں اسی ذات کا بیان ہے کہ قابل عبادت اس ذات کے سوا کوئی چیز نہیں۔ دوسرا جملہ ہے الحی القیوم۔ لفظ حیو کے معنی عربی زبان میں ہے زندہ، اسماء الہیہ میں سے۔ یہ لفظ لا کر یہ بتلانا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، وہ موت سے بالا تر ہے۔ لفظ قیوم قیام سے نکلا ہے۔ قیام کے معنی ہے کھڑا ہونا، قائم کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں۔ قیوم اور قیام مبالغے کے صیغے کہلاتے ہیں۔ ان کے معنی ہے وہ جو قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ قیوم حق تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ چیزیں خود اپنی وجود و بقا میں سے کسی دوسرے کی محتاج ہیں۔ وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں؟ اسی لیے کسی انسان کو قیوم کہنا ہرگز جائز نہیں۔ جو لوگ عبد القیوم کے نام کو بگاڑ کر صرف قیوم بولتے ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے اسماء صفات میں سے حیو اور قیوم کو مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نے ایک وقت میں یہ چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے بار بار یا حیو یا قیوم کہہ رہے ہیں۔ تیسرا جملہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی لفظ سنتن سین کی زیر کے ساتھ اونگ کو کہتے ہیں جو کہ نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں، اور نوم مکمل نیند کو کہتے ہیں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند سب سے بری و بالا ہے۔ پچھلے جملے میں لفظ قیوم نے جب انسان کو یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں اور زمینوں اور ان میں سمانے والی تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہے اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے، تو ایک انسان کا خیال اپنی جبلت اور فطرت کے مطابق اسی کی طرف جانا ممکن ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تکان بھی ہونا چاہیے، کچھ وقت آرام اور نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس دوسرے جملے میں محدود علم و بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان کو اس پر متنبہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کرے، اپنا جیسا نہ سمجھے۔ وہ مثل و مثال سے بالا تر ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کے آگے یہ سارے کام نہ تو کچھ مشکل ہیں اور نہ ہی اس کے لیے تکان کا سبب ہیں، اور اس کی ذات پاک تمام تاثرات اور تکان و تعب اور اونگ اور نیند سے بالا تر ہے۔ چوتھا جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے شروع میں لفظ لہو کا لام تملیک کے معنی کے لیے آیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں اور وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف فرما دے۔ پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت۔ اس میں چند مسائل بیان فرما دیے ہیں۔ اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں۔ وہ جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چوں چراں کی مجال نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص کسی کی سفارش اور شفاعت کرے، سو اس کا بھی واضح فرما دیا گیا کہ بارگاہ عزت و جلال میں کسی کو مجال دم و زدن نہیں۔ ہاں کچھ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، غرض بلا اجازت کوئی کسی کی سفارش اور شفاعت بھی نہ کر سکے گا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں
ساری امتوں کی شفایت کروں گا۔ اسی کا نام مقام محمود ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ چھٹا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف و باخبر ہے۔ آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور ان کے پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات حق تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہیں۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض پر نہیں، کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، کچھ چھپی ہوئی، مگر اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں۔ اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے اور ان دونوں مفہوموں میں کوئی تعارض نہیں۔ آیت کی وسعت میں یہ دونوں داخل ہیں۔ ساتواں جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ یعنی کہ انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی علم اس کو ہو سکتا ہے۔ اس میں بتلا دیا گیا ہے کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ آٹھواں جملہ ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کا اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نشست و برخاست اور کسی بھی طرح کی چیز و مکان سے بالا تر ہے۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے، اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ البتہ مستند روایات و احادیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہیں جو تمام آسمان و زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ ابن کثیر نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ انگشتری جیسا ڈال دیا گیا۔ اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے ایک میدان میں انگشتری کا حلقہ۔ نواں جملہ ہے وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گراں نہیں ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ 10واں جملہ یعنی آخری ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ عالی شان ہے، عظیم الشان ہے۔ پچھلے 9 جملوں میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کا مالک و سزاوار وہی ذات پاک ہے۔ ان 10 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کی توحید کے مضمون پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔